ایوری ون، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے نئے بیان کے ساتھ حاضر ہیں قرآن کی روشنی میں۔ قرآن کی روشنی میں پارہ نمبر 1 الف لام میم۔ موضوع قرآن ہدایت۔ قرآن کی ہدایت ہمارا موضوع ہے۔ پارہ اول الف لام میم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم قرآن پاک کے پہلے پارے الف لام میم کی روشنی میں ایک ایسا پیغام سنیں گے جو لوگوں کو جگا دے گا، ایسا پیغام جو لوگوں کے دلوں کو جگا دے گا، آنکھوں کو رلا دے گا اور زندگی بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے آغاز میں فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے۔ بے شک ہم بھی جانتے ہیں پرہیزگاروں کے لیے۔ میرے دوستو، ہم بھی جانتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے ہدایت بن کر آیا، روشن کتاب ہے، وہ کتاب ہے جس میں مکمل ہدایت موجود ہے اگر ہم سمجھے تو۔ میرے دوستو، قرآن یہ نہیں کہتا کہ یہ صرف عالموں کے لیے ہے، یہ نہیں کہتا یہ صرف نیک لوگوں کے لیے ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ بلکہ قرآن کہتا ہے جو ہدایت چاہے یہ اس کے لیے ہے، جو سیدھے رستے پہ چلنا چاہے یہ اس کے لیے ہے، جو سمجھنا چاہے یہ اس کے لیے ہے، لیکن اگر ہم سمجھے تو۔ پارہ اول ہمیں سب سے پہلے ایمان سکھاتا ہے۔ الف لام میم سپارہ جو ہے وہ ہمیں ایمان سکھاتا ہے۔ وہ لوگ کامیاب ہیں جو غیب پر ایمان لاتے، نماز قائم کرتے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے۔ آج ہم کہتے ہیں دل صاف ہے بس کافی ہے۔ نہیں، دل صاف ہونا ہی کافی نہیں، یہ بات سچ نہیں ہے کہ دل صاف ہونا کافی ہے، دل صاف ہونا کافی نہیں، لیکن قرآن کہتا ہے دل کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ منافقوں کا ذکر فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ منافقوں کا ذکر فرماتا ہے، وہ جو زبان سے کچھ اور دل میں کچھ اور رکھتے ہیں، جو ہمارے منہ پہ تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن دل میں وہ ہمیں بہت برا سمجھتے ہیں۔ منہ پہ کچھ ہوتے ہیں اور پیٹھ پیچھے کچھ، دل میں کچھ اور رکھتے ہیں۔ آج کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ ہم مسلمان نظر آتے ہیں لیکن قرآن ہماری زندگی میں شامل نہیں، لیکن قرآن ہماری زندگی میں شامل نہیں۔ میرے بھائیوں بہنوں، پارہ اول ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہدایت زبردستی نہیں ملتی۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ الف لام میم سپارے میں سے لیے گئے کچھ احکامات ہیں۔ ہدایت زبردستی نہیں ملتی، جو خود رستہ چاہے اللہ اس کے لیے رستہ کھول دیتا ہے، جو سیدھے رستے پہ چلنا چاہے اللہ بھی اس کے لیے رستہ کھول دیتا ہے، اور جو آنکھیں بند کر لے پھر بڑے سے بڑا معجزہ بھی فائدہ نہیں دیتا، چاہے جتنے بھی معجزے اللہ تعالیٰ اسے دکھا دے، جتنے بھی وہ معجزے دیکھ لے، لیکن وہ پھر بھی سیدھے رستے پہ نہیں، وہ اسے کسی معجزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتا ہے۔ سپارہ اول یعنی کہ الف لام میم سپارے میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ توبہ کا دروازہ اللہ کے ہاں ہمیشہ کھلا رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والی ذات ہے۔ شیطان نے تکبر کیا، آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ نے آدم کو چن لیا اور شیطان کو مردود کر دیا۔ شیطان نے برگلایا حضرت آدم علیہ السلام کو، لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے آدم کو چن لیا اور شیطان کو مردود کر دیا۔ پیغام واضح ہے دوستو، اللہ کے نزدیک بلندی توبہ میں ہے، تکبر میں نہیں۔ توبہ میں بلندی ہے، تکبر میں نہیں۔ آخر میں پارہ اول ہمیں دعوت دیتا ہے، اے انسان اپنے رب کو پہچان،
اس نے تجھے پیدا کیا، اس رب کو پہچان جس نے تجھے بے شمار نعمتیں عطا کی۔ اے انسان، تو اپنے رب کو پہچان، اسی نے تجھے پیدا کیا، اسی نے تجھے رزق دیا، اسی کی طرف تجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھروں میں سکون ہو، دلوں میں نور ہو، زندگی میں برکت ہو، تو قرآن کو صرف تلاوت تک محدود نہ کریں، بلکہ قرآن کو زندگی بنا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ہے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اگر چھوٹے سے چینل پہ نیو ہے، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو فل واچ کریں۔ اللہ حافظ۔